چلے ہم ڈپلومیسی کی بات کر ہی رہے ہیں خرم صاحب. یو ور اے پارٹ آف اے ویری امپورٹنٹ ڈیلیگیشن. اس آپریشن بنیان مرصوص کے بعد آپ لوگ گئے اور آپ لوگوں نے جا کے ڈفرینٹ کنٹریز کے کیپٹلز کے اندر پاکستان کا موقف, پاکستان کا نیریٹو بتایا. ہاؤ ڈڈ یو ایس اے, ہاؤ ڈڈ دا پیپل ان یو ایس اے, واشنگٹن اور یو این کے اندر جن جن لوگوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اس کو کیسا پرسیو کیا پاکستان کے نیریٹو کو؟ جی الحمدللہ, ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی پرانی روایت ہے کہ ہر دورہ کامیاب قرار پاتا ہے. اب آپ صحیح بتائیے گا خرم صاحب, یہ کامیاب تھا یا آپ کامیاب قرار دے رہے ہیں؟ جی میں جینوئنلی یہ کامیاب رہا. اور میں مثلا نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں ہمارا جانا بہت ہی مثبت تھا, کیونکہ یہ بات ہمیں وہاں جا کر واضح ہوئی کہ ہندوستان اب اقوام متحدہ اور دوسرے تمام ملٹی لیٹرل سے بھاگ رہا ہے. اور وہ چونکہ وہاں اس کو سوالات کا سامنا کرنا پڑنا تھا, تو ان کا جو وفد نیو یارک کیا وہ تو یو این کے پاس سے بھی نہیں گزرا. تو یو این میں پاکستان کو بہت سراہا گیا, ہمارا بہت اچھا وہ استقبال ہوا. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ یو این نے اپنی مختلف جو ان کے سربراہان تھے, انہوں نے اپنی معذوری کا بھی اظہار کیا کہ وہ ہندوستان کے معاملے میں زیادہ پریشرائز نہیں کر پائیں گے. اور چونکہ سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس وقت مفلوج ہے, امریکہ نے جو سٹینس لیا ہوا اسرائیل کے حق, جب تک وہ ڈیڈ لاک ریزالو نہیں ہوتا یو این تو آگے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن یو این کے اندر جو تمام ممالک سے ہم ملے, اس میں پاکستان کا خاص طور پہ انٹرس بارڈرز ٹریٹی کے بارے میں بہت مثبت اس کا رسپانس تھا, اور ہماری بات کو غور سے سنا گیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف پاکستان اور ہندوستان کا تو معاہدہ نہیں ہے پانی کے معاملے میں, بہت سارے ممالک کے آپس میں معاہدے ہیں, اور وہ سب اس کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ 65 سالہ ٹریٹی جو ہے یہ ٹوٹتی ہے تو پوری دنیا میں ایک ہیجان پھیلے گا کہ کیا ٹریٹیز کو توڑا جا سکتا ہے. ہم ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹریٹی اگر ٹوٹتی ہے, کل امت شاہ کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اندر ہی سیڈ کہ ہم لوگوں نے تو انٹرس واٹر ٹریٹی کو واپس نہیں لے کر جانا, یہ ہیلڈ ان ابیئنس تھا, ہیلڈ ان ابیئنس رہے گا, اور پانی ہم نے ڈائیورٹ کر دینا ہے اپنے راجستھان کی طرف. تو ہم یہ اگر کی بات کر رہے ہیں, وہ فور سرٹن بات کر رہے ہیں, اب اس پہ کیا کریں گے؟ دیکھیے, ہندوستانی وزیر اعظم اور ان کے وزراء کی بڑکیں ہم بہت سن چکے ہیں اور ہم نے ان کا جواب بھی دے دیا, تو لہذا ان کی ہوا ہم نے اچھی طرح نکالی تھی مارکہ حق کے دوران, اور انشاءاللہ اب سفارتی سطح پہ بھی ان کو پسپا کریں گے. یہ تو ابھی معاملہ شروع ہوا ہے, ابھی تو بہت گفتگو جاری ہے. پانی کے معاملے میں یورپ میں بہت زیادہ سمپتھی تھی پاکستان کے لیے, بہت زیادہ ہمدردی اور مثبت رویہ تھا, اور اس پہ لوگوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا. یورپ میں بھی اس وقت پانی کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے لیے ایک کھلا میدان ہے, ایک دروازہ کھلا. واشنگٹن میں جو سب سے مثبت بات یہ تھی کہ کانگریس میں اور سینٹ میں جہاں پاکستان کے بارے میں بہت منفی رویہ تھا اب سے چند سال پہلے, اب وہ منفی رویہ نہیں ہے. اور میں خود بھی چونکہ اس منفی رویے کا سامنا کر چکا ہوں, تو میرے لیے بہت ہی یہ ایک خوشگوار تجربہ تھا کہ خرم صاحب you almost sound surprised. Why? جی اس لیے کہ ہم نے جس قسم کی سخت باتیں سنی تھی ان دنوں میں افغانستان میں جب امریکہ موجود تھا, اس کے مقابلے میں دیکھیں دو مثبت ایشوز تھے ہمارے سامنے. ایک تو یہ کہ یہ وفد کوئی مدد مانگنے نہیں گیا تھا, ہم کوئی کشکول لے کر کوئی ڈالر مانگنے نہیں گئے تھے امریکہ سے, نہ ہم سے ان سے کوئی ملٹری ایڈ مانگ رہے تھے, نہ ہم ان سے کوئی سویلین ایڈ مانگ رہے تھے. اس کی وجہ سے بھی وہ ایک بیک فٹ پہ تھے, کیونکہ انہیں تو عادت تھی کہ پاکستان کی طرف سے وفد جو آتے ہیں وہ ایڈ مانگنے آتے ہیں, تو لہٰذا ایک تو وہ دروازہ بند تھا الحمدللہ. دوسرا ایشو یہ تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر انہوں نے اب پیچھے پھینک دیا, اور چونکہ پاکستان کے ساتھ جو مخاصمت تھی افغانستان ریلیٹڈ تھی, تو پاکستان کو بھی وہ اب ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں بہت ہی ایک خوشگوار جو ہے تجربہ ہوا کانگریس میں اور سینٹ میں. جو سرکاری طور پہ ہماری میٹنگ ہوئی ایک ہی ہوئی, اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا صدر ٹرمپ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو ایک کافی خلیج ہے, وہ خلیج نظر آئی کہ وہاں انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے دیکھیں صدر ٹرمپ نے بڑا زبردست کام کیا, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سیز فائر کروایا,
لیکن سیز فائر اب ہو گیا ہے تو باقی معاملات آپ کو خود لے کر آگے طے چلیں کرنے ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ ہیڈ سیڈ کہ میں جو ہے اس کو بات چیت کرواؤں گا. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے لہٰذا امریکہ میں اب دو آوازیں مجھے اٹھ کوئکلی رہی یہ بتا ہیں. دیجیے گا, اسٹیبلشمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اور صدر ٹرمپ جو ہیں مجھے بہت یہ زیادہ بتا مثبت دیجیے ہے گا, پاکستان کے بارے. انڈیا پاکستان کا میٹر, اسرائیل ایران کا میٹر, ان دونوں ایشوز میں آپ کو ایک کلیئر چیز نظر نہیں آ رہی کہ یونائٹڈ نیشنز جس کو جنگیں روکنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ اپنا کام کرنے سے قاصر ہو چکی ہے, اب وہ جنگیں نہیں روک پا رہی ہے. تو اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر الٹیمیٹلی کیا خانہ پوری رہ گئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی؟ اور پھر اگر یہ نہیں چلتا اور یہ جنگ بھی آگے چلتی ہے ایران اسرائیل یو ایس اے والی, تو دین واٹ؟ پاکستان کدھر سٹینڈ کرے گا؟ یو این کے تو اندر خود لوگوں نے کہا کہ اس وقت یو این بالکل مفلوج ہے اور ہم دنیا میں کسی بھی امن کروانے کے قابل اس وقت تو نہیں ہے. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو ہر روز صبح اٹھ کر پاکستانیوں کو شہید ذوالفقار بھٹو اور ڈاکٹر قدیر اور محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. کیونکہ اب پوری دنیا میں اس واقعے کے بعد, امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد, ایک ریس ہوگی کہ کون سا ملک پہلے ایٹمی صلاحیت حاصل کرتا ہے, کیونکہ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بریک ہو گیا ہے. امریکہ اس طرح اب اس کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کے لیے جو کچھ جیسے بھی تھے اصولوں کی بنیاد پر جو ہے کچھ بین الاقوامی فیصلے ہوا کرتے تھے, اب وہ نہیں رہا.